بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج اس کے ثمرات بھی عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی چند مثالیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج ہمارے جو ذخائر، جو ڈالر کے ذخائر اسٹیٹ بینک کے پاس جو چند ہفتے کے رہ گئے ہوئے تھے، آج وہ اربوں ڈالر کے اندر موجود ہیں، 12 ارب ڈالر سے زیادہ تجاوز کر چکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مہنگائی جس نے ایک عام آدمی کی کمر توڑ دی تھی، آج اس کے اوپر لگام ڈال دی گئی ہے اور مہنگائی تقریباً 1% کی سطح کے اندر آ چکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عوام کے لیے جو سب سے بڑی تکلیف کا باعث بجلی کے بل بنے تھے، اس کے لیے پچھلی گرمیوں کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر اس کے سامنے ان بلوں کے سامنے بند باندھنے کے لیے انہوں نے انتظامات کیے اور اربوں روپے، بلکہ 50 ارب کے قریب تقریباً وفاقی حکومت نے 200 یونٹس تک جو بجلی استعمال کرنے والے صارفین تھے ان کے لیے سہولت کا باعث بنے، اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے 500 یونٹس تک لوگوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی۔ پچھلے مہینے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 7.5 روپے کی تقریباً سہولت کا اعلان مستقل بنیادوں کے اوپر پچھلے مہینے کیا، جو یقیناً آگے جب گرمیوں کے اندر لوگوں کی کھپت بڑھے گی بجلی کی، اس کے اندر ان کے لیے آسانی کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری کوششیں جو ہیں، اس کو ساری دنیا سراہ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے بے پناہ موقعوں کے اوپر یہ جو مشکل رستہ پر صحیح رستہ جو اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے چلنا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے پائی گئی ہے۔ اسی طرح آئی ایف سی کے جو نمائندگان ہیں، انہوں نے پاکستان کی بے پناہ موقعوں کے اوپر تعریف کی ہے۔ کل پرسوں جو فچ ریٹنگ ایجنسیز کی رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس کے اندر پاکستان کو انویسٹمنٹ گریڈ کے طور پہ ایک مارکیٹ کے طور پہ بتایا گیا ہے، اس کی ریٹنگ کو بڑھا کے B- کر دیا گیا ہے۔ منرل سمٹ ایک بین الاقوامی ایونٹ بن کے پاکستان کی ایک مارکیٹنگ سٹوری کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ ٹرکی سے ان کے وزیر یہاں پہ اس کی شرکت کے لیے آئے، سعودی عربیہ سے ان کے وزیر یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ اس کے علاوہ ریکو ڈک جو ایک 6-7 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے، اسی استحکام اور اسی اعتماد کی بدولت آج وہ آپریشنلائز ہونے جا رہا ہے۔ اور منرل سمٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ مارک برسٹو جو ان کے اپنے ایم ڈی ہیں، انہوں نے کس طرح سے اس کی آپریشنلائزیشن اور اس کی ساری فائنینشیل کلوز کے بارے میں تفصیلات دیں۔ تو ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی ذمہ داری کا احساس بھی رکھتے ہیں اور یہ جرت بھی رکھتے ہیں، یہ ہمت بھی رکھتے ہیں کہ مشکل فیصلے لیتے ہوئے پاکستان کو اس کا وہ مقام جو اسلامک امہ نہیں اس دنیا کے اندر اس کا ہونا چاہیے، اس کی طرف آگے لے کے چل سکیں۔ اسی لیے انہوں نے، آپ جانتے ہیں، ایک اور مشکل فیصلہ جو اس پاکستان کی شاید نیشنل یونٹی اور بلوچستان کی عوام کی تکلیفوں کا مداوع کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایک جرأت مندانہ فیصلہ کل کابینہ کے اندر اس کا اعلان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چمن سے لے جو بلوچستان کے اندر N25 جو پوری گزرتی ہے، اس کا انتظام، اس کے لیے موٹر وے کے لیے سہولت اور اس کے لیے وسائل اکٹھا کرنا، جس کے لیے ہر کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ اس سڑک کو بلوچستان کی تعمیر کے لیے بے پناہ اہمیت حاصل ہے، اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے جو پیٹرول کی قیمت کی کمی تھی اس کو ود ہولڈ کرتے ہوئے جو اضافی وسائل جنریٹ ہوں گے، یہ وعدہ کیا کہ یہ میں اپنی نگرانی کے اندر ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے N25 کو تکمیل کروں گا۔ میرے خیال سے یہ وہ فیصلہ ہے جو پاکستان کی یونٹی، پاکستان کی ہم آہنگی کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہم سب کو اس چھوٹی سی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ان کے اس عمل کے اندر ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، کیونکہ اس سے یقیناً ہم پاکستان کو کٹھا رکھتے ہوئے اس انکلوسیو
اور دیر پا پائیدار ترقی کے سفر کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان کی حیثیت اور اس کے جو سارے فرنٹیئرز ہیں ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے یہ ذمہ دار قیادت کا تقاضا ہے کہ آپ یہ فیصلے اس قسم کے کریں اور اس نظام کو آگے چلانے کی کوشش کریں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یقین دہانی کرواتا جاؤں کہ وزیر اعظم صاحب کو معاشی چیلنجز اور تکلیفوں کا ایک عام آدمی کے بخوبی اندازہ بھی ہے، اسی لیے جب سے یہ حکومت وجود کے اندر آئی ہے اس وقت کے اندر انہوں نے تقریباً 30 سے 40 روپے کی پیٹرول کے اندر اور ڈیزل کے اندر کمی عوام میں منتقل کر چکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت اس خطے کے اندر جو ہمارے جیسے ممالک ہیں بشمول انڈیا، بشمول بنگلہ دیش، بشمول سری لنکا، بشمول نیپال، آج بھی کم ترین سطح کے اوپر ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ مشکل فیصلہ کیا گیا، اور یہ بھی جانتے بوجھتے کہ شاید ستمبر 2023 کے اندر جب بین الاقوامی منڈیوں کے اندر تیل کی قیمت بلند ترین سطح کے اوپر تھی تو اس وقت شاید پیٹرول کی قیمت 330 روپے کے اوپر جا چکی ہوئی تھی، اور اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 70-80 روپے کی تو ریلیف لوگوں کو مل چکی ہوئی ہے۔ آپ سے یہ وعدہ رہا کہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے مہنگائی کے اوپر قابو پا کے آپ کی تکلیفوں کا مداوع کیا، اسی طرح ان قریب یہ جو بین الاقوامی منڈیوں میں اگر کوئی رد و بدل کے بعد آپ کے لیے کوئی اور سہولت کا باعث بنا، مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب میرے سے کہیں زیادہ آپ کی تکلیفوں کا اندازہ اور اس کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مل کے ہم پاکستان کو خوشحال اور عوام کو خوشحال بنا کے آپ کو دکھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔